الرحمن الرحیم وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مہرا۔ یہاں سے ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ متعہ دینا جو ہے ہر مطلقہ جس عورت کو بھی شوہر طلاق دے اس کو متعہ دینا مستحب ہے، یعنی چاہے مہر دے، نصف مہر دے، مہر مثل دے، جو بھی صورت بنے اس کو متعہ دینا مستحب ہے۔ مگر ایک عورت ہے کہ ایک مطلقہ ہے کہ جس کو متعہ دینا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے؟ تو یہ وہ عورت ہے جس کو شوہر نے نکاح کیا اور نکاح کے وقت جو ہے مہر طے ہوا تھا اور دخول سے پہلے اس کو طلاق دے دی۔ کہتے ہیں وہ تستحب المتعۃ لکل مطلقۃ، ہر مطلقہ کو متعہ دینا مستحب ہے، الا لمطلقۃ واحدہ، لیکن ایک مطلقہ کو چھوڑ کر، وہی التی طلقها الزوج قبل الدخول بها، اور یہ وہ عورت ہے جس کو شوہر نے طلاق دیا ہو اس کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، وقد سمى لها مہرا، اور اس کے لیے مہر بھی بیان کر دیا ہو۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تجب لکل مطلقۃ الا لهذه، ہر مطلقہ کو متعہ دینا واجب مگر اس کو دینا واجب نہیں، لأنها وجبت صلة من الزوج، اس لیے کہ متعہ جو واجب ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے ایک بھرپائی صلہ رحمی کے طور پر، صلہ رحمی نہیں بولیں گے، عورت کی طرف، مرد کی طرف سے ایک تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے، لأنه اوحشها بالفراق، اس لیے کہ شوہر جو ہے عورت کو طلاق دینے کی وجہ سے وحشت میں ڈال دیتا ہے، تو وحشت دور کرنے کے لیے گویا کہ اس کو کہا گیا کہ آپ متعہ دیجئے۔ الا ان فی هذه الصورة نصف المہر طریقۃ المتعہ، مگر اس صورت میں کہ جس عورت سے جو ہے دخول ابھی تک کیا نہیں اور اس کے لیے نکاح کے وقت مہر متعین کر دیا ہے، تو اس صورت میں نصف مہر ہوگا، نصف مہر ہی متعہ کا طریقہ ہے، یعنی یہاں وحشت دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کو متعہ دے دیا جائے، تو اس لیے یہاں پہ نصف مہر دے دیا تو اب متعہ دینا اس کو مستحب ہوگا، اور باقی صورتوں میں نصف مہر بھی نہیں ملتا ہے، اس لیے متعہ دینا واجب ہوگا۔ لأن الطلاق فسخ فی هذه الحالت، اس لیے کہ اس حالت میں یعنی نکاح دخول سے پہلے طلاق دے دینا اصل میں یہ فسخ نکاح ہے، اس لیے کہ طلاق جو ہے اس حالت میں فسخ نکاح ہے، والمتعۃ لا تتکرر، اور متعہ میں تکرار نہیں، یعنی نصف مہر مل گیا تو متعہ نہیں ملے گا، اس لیے وجوب کے قائل نہیں ہے امام شافعی۔ اور ہماری دلیل ہے ان المتعۃ خلف عن مہر المثل فی المفوضۃ، کہ متعہ جو ہے ہمارے نزدیک مہر مثل کا نائب ہے، جہاں مہر مثل واجب ہوگا وہاں نائب نہیں آئے گا، اور جہاں مہر مثل نہیں آئے گا وہاں نائب بھی آئے گا، تو ہمارے نزدیک متعہ جو ہے مہر مثل کا نائب ہے فی المفوضۃ، مفوضہ میں، یعنی جس نے اپنے آپ کو جس عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا اور مہر اس نے کہا کہ میں نہیں لوں گی، لأنه سقط مہر المثل، اس لیے کہ مہر مثل جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، ووجبت المتعہ، اور متعہ واجب ہو جائے گا، والعقد یوجب العوض فکان خلفا، اور نکاح جو ہے عوض کو واجب کرتا ہے تو مہر مثل ہی خلیفہ ہو جائے گا، والخلف لا یجامع الاصل، اور خلیفہ جو ہے اصل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، ولا شیء منہ، اور نہ اصل میں سے کسی جز کے ساتھ جمع ہوتا ہے، فلا تجب مع وجوب شیء من المہر، تو مہر کے کسی بھی وجوب کے ساتھ یہ واجب نہیں ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ جن صورتوں میں عورت کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے ان صورتوں میں متعہ واجب نہیں ہوگا، اور جن صورتوں میں عورت کو کچھ مل رہا ہے کچھ نہیں مل رہا اس صورت میں متعہ واجب ہوگا۔ وغیر جان فی الایحاش، امام شافعی کے قیاس کا جواب ہے کہ وحشت دلانے میں یہ مرد جو ہے یہ گناہ کا کام کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ جو کہا ہے کہ طلاق دینے کی وجہ سے عورت کو شوہر نے وحشت میں مبتلا کر دیا، اب اس لیے اس کی بھرپائی کے لیے یہ ہے کہ متعہ بھی دے، کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وحشت دلانے میں
یہ گنہگار نہیں، غیر و جانن گنہگار نہیں ہے، فلا تلحقہ الغرامۃ بھی، تو اس لیے اس کی بھرپائی اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی، لاحق نہیں ہوگی۔ فکان من باب الفضل، تو یہ مہربانی کی قبیل سے ہوگا، یعنی عورت دے دے، مرد دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو اس پر کوئی واجب قرار نہیں دیں گے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، میں اس کو انشاءاللہ کل اور سمجھا دوں گا، آگے کا ترجمہ اور دیکھیے۔ ابھی خلاصہ یہ یاد رکھیے کہ یعنی تمید یہ مطلب اس مسئلے کی تفصیل کے لیے کہ عورت کی جو ہے نا مہر پانے نہ پانے کے اعتبار سے 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کو دخول سے پہلے طلاق دی گئی اور نکاح کے وقت مہر باندھا گیا، ایک ہے کہ جس کو دخول سے پہلے طلاق دی گئی، نکاح کے وقت مہر نہیں باندھا گیا، ایک ہے کہ دخول کے بعد طلاق دی گئی، نکاح کے وقت مہر نہیں باندھا گیا، اور ایک ہے کہ دخول کے وقت دخول کے بعد طلاق دی گئی اور نکاح کے وقت مہر باندھا گیا۔ یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں عورت کی، اس میں سے 3 صورتوں میں ہمارے نزدیک متاع دینا مستحب ہے اور ایک صورت میں واجب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَىٰ أَن يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید کے پاس ایک بیٹی ہے، عمرو کے پاس ایک بیٹی ہے، زید کے پاس ایک بیٹا ہے، عمرو کے پاس بھی ایک بیٹا ہے، تو آٹا ساٹا کے طور پر شادی کرے، یعنی یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کرا دیتا ہوں، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرا دو، یہی مہر ہے۔ یعنی مہر میں ایک دوسرے کی شادی کرنا رکھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرا رہا ہوں بطور مہر جو ہے تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرا دو، اور وہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کرا رہا ہوں، تو یہی مہر ہو گیا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کا مہر جو طے کرے وہ عقد طے کرے، اپنے بیٹے کا اور سامنے والے کی بیٹی سے رشتہ کرنا، اسی کو مہر بنا دے۔ تو یہ چیز چونکہ ہمارے نزدیک مال نہیں ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ مہر نہیں ہے، مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جب مہر بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو نکاح میں مہر میں ایسی چیز کا ذکر کرنا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، یہ مہر مثل کو واجب کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ اذا زوج الرجل بنتہ، جب شوہر نے نکاح کرایا اپنے لڑکی کا، علی ان یزوجہ آخر بنتہ او اختہ، اس شرط پر کہ وہ اس سے یعنی خود اسی سے، بیٹے کی بات نہیں چل رہی ہے، خود اپنے سے کہا کہ میرے سے تمہاری اپنی بیٹی کی یا بہن کی شادی کرانا پڑے گا، میں اپنی بیٹی کی تمہارے بیٹے سے شادی کراتا ہوں یا تم سے شادی کراتا ہوں، اس شرط پر کہ تم اپنی بیٹی کی یا اپنی بہن کی مجھ سے شادی کرا دو، اس طرح سے لیکون احد العقدین عوضا من الآخر، تاکہ 2 عقد میں سے ایک جو ہے وہ دوسرا بدلہ ہو جائے، ایک بدلہ ہو جائے دوسری نکاح کا، فالعقدان جائزان، تو نکاح تو دونوں لاگو ہو گیا، یعنی مہر یہ درست نہیں ہے لیکن نکاح لاگو ہو گیا، فالعقدان جائزان، نکاح صحیح ہے، ولکل واحد منہما مہر مثلہا، ان میں سے ہر ایک کے لیے مہر مثل ملے گا۔ وقال الشافعی بطل العقدان، اور امام شافعی نے فرمایا کہ دونوں نکاح باطل ہے، کیوں؟ لأنہ جعل نصف البضع صداقا والنصف منکوحۃ، اس لیے کہ اس نے کیا کیا کہ نصف بضع کو جو ہے مہر بنایا اور نصف کو منکوحہ بنایا۔ مطلب سمجھے جا رہا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرا رہا ہوں، تو جب جو سامنے والا نکاح کرے گا تو اس کی بیٹی کے بضع کا مالک ہوگا نا، جی تو وہ بضع منکوحہ ہوا، وہ جو اس کا حصہ ہے وہ منکوحہ ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ کہا کہ مہر کیا ہے، تو مہر جو اس نے رکھا ہے اسی بضع کا نصف، کہ یعنی یہ اس کی بیٹی کا نصف مہر بھی بن رہا ہے بضع کا، اور منکوحہ بھی بن رہا ہے وہی حصہ، مہر بھی اسی کو بنا رہا ہے، منکوحہ بھی اسی کو بنا رہا نا۔ کیسے کہ کہا کہ میں اس شرط پر تو اپنی بیٹی کے تم سے نکاح کرا رہا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کرا دو، تو اب اس کی بیٹی کا سے جو یہ نکاح کر رہا ہے اس کا مہر کس کو بنا رہا ہے؟ اپنی بیٹی کو نا۔ جی تو اپنی بیٹی کو مہر بھی بنا رہا ہے، اپنی بیٹی کے بضع کو، اور منکوحہ بھی بنا رہا ہے، اور وہ بھی سامنے والا ویسے ہی کر رہا ہے۔ سامنے والا نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا مجھ سے جب نکاح کراؤ گے تو میں مہر میں یہ دوں گا کہ اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرا دوں گا۔ تو امام شافعی اس طرح قیاس کرتے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کی بیٹی کو ایک دوسرے کا منکوحہ بھی بنایا اور ایک دوسرے کے نکاح کے لیے مہر بھی بنا دیا، تو ایک ہی چیز جو ہے مہر بھی ہے، اور ایک ہی چیز کیا ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ جی استاد صاحب سمجھ گئے۔
مطلب زید نے اپنی بیٹی ہندہ کا نکاح کرانا سب سوچا عمر سے، اور عمر کی بیٹی مثال کے طور پر جو ہے خالدہ ہے، اس کا نکاح کرانا سوچا زید سے، تو عمر نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرا رہا ہوں، تو عمر کی بیٹی ہندہ جو ہے وہ منکوحہ ہو گئی۔ پھر عمر نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کہا مہر کیا دو گے؟ کہا مہر یہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تم سے تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں۔ تو ایک ہی چیز کو اس نے مہر بھی بنایا اور ایک ہی چیز اسی کو منکوحہ بھی بنایا نا۔ جی استاد صاحب۔ لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَالنِّصْفَ مَنْكُوحًا، اس لیے کہ اس نے نصف بضعہ کو مہر بنایا اور نصف بضعہ کو منکوحہ بنایا۔ ولا اشتراک فی هذا الباب، اور اس باب میں یعنی یہ جو بضعہ ہے یہ مشترک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ورنہ تو یہ ہوگا کہ ایک دن میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، یعنی پھر یہ ہوگا کہ دو شخص ایک ہی عورت سے شادی کرے گا اور آدھا آدھا دونوں بضعہ کا مالک ہوگا، دوپہر میں اور رات میں تو، اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس باب میں اشتراک شرکت نہیں ہے، فبطل الایجاب، تو ایجاب کرنا ہی باطل ہو گیا۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، انہ سما ما لا یصلح صداقا، کہ دونوں نے ایک دوسرے کے نکاح کا ایسی چیز کو مہر میں نام لیا ہے جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انہ سما ما لا یصلح صداقا، اس نے نام لیا ہے ایسی چیز کا جو مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ فیصیح العقد، تو عقد تو صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک نکاح میں مہر کو ذکر کرنا یا مہر کو کی شرط لگانا کچھ بھی مطلب جو ہے ضروری نہیں ہے، تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ ویجب مہر المثل، اور مہر مثل واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کما اذا سمى الخمر والخنزیر، جیسے اگر وہ نام لیتا مہر میں شراب اور خنزیر کا۔ ہمارا فارمولہ یہ ہے کہ نکاح میں اگر ایسی چیز کا ذکر کیا جو مال نہیں ہے نا، یا مہر بننے کی صلاح، یا مال ہے لیکن وہ اقل درہم سے کم ہے، تو یہ تمام صورتوں میں مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔ کما اذا سمى الخمر والخنزیر، عقل میں تو متعین کو مکمل کریں گے، لیکن اگر غیر مال کا نام لیا، یعنی جو چیز مال نہیں ہے، تو اس میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ جیسے اگر مہر میں یہ طے ہوتا کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں، اور مہر میں جو ہے ایک ڈبہ شراب دوں گا، میرے پاس جو ہے وہ ایک ڈرم شراب رکھی وہ دے دوں گا، یا 100 خنزیر دوں گا معاذ اللہ، اس طرح سے۔ کما اذا سمى الخمر والخنزیر، یہ جیسے کتابیہ میں ہو کہ یہودیہ لڑکی سے کسی نے نکاح کیا اور مہر میں یہ رکھا۔ ولا شرکت بدون الاستحقاق، اور استحقاق کے بغیر شرکت نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ یہ جو شرکت والا مسئلہ بول رہے ہیں کہ یہ اس میں شریک وہ اس میں شریک، تو استحقاق کہاں ہے؟ استحقاق شوہر ہی مستحق ہوگا نا اپنی منکوحہ کا، کہ مطلب دوسرا شخص بھی اس کی منکوحہ کا مستحق ہوتا ہے۔ امام شافعی نے یہ جو قیاس کیا کہ جناب اس میں یہ ہوگا کہ باپ خود جو ہے اپنی بیٹی کے بعض حصے کا مالک ہو جائے گا، تو ملکیت کیسے کہاں ہے یہاں پہ؟ شرکت کہاں ہے؟ مطلب زید نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کرایا اور عمر کی بیٹی سے خود نکاح کیا، اور مہر میں یہ کہا کہ میری بیٹی ہی تمہارے نکاح میں دیا، یہی مہر ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ مطلب اس کی بیٹی میں سامنے والے کی بھی حصے داری ہو گئی نا، تو اس کی بیٹی میں اس کی بھی اس سامنے والے کی حصے داری ہو گئی اور اس کی بھی حصے داری ہو گئی۔ اس کی حصے داری اس طور پر کہ اس نے مہر میں اسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی کو رکھا ہے۔ جواب دیا کہ یہاں پہ شرکت نہیں پائی جائے گی، کیونکہ استحقاق نہیں ہے۔ یعنی جیسے شوہر اپنی بیوی پر حق رکھتا ہے وطی وغیرہ کرنے کا، ایسے سامنے والا حق نہیں رکھے گا نا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ولا شرکت بدون الاستحقاق، اور استحقاق کے بغیر شرکت نہیں ہے۔ وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سِنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، شوہر نے آزاد آدمی نے ایک آزاد کی بات چل رہی، غلام کی نہیں، غلام کا مسئلہ اس میں اسی صورت میں الگ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ آزاد اور مرد نے کسی عورت سے شادی کیا اس شرط پر کہ وہ اس کی 1 سال جو ہے نوکری کرے گا یا 1 سال قرآن سکھائے گا، تو اس کو مہر مثل ملے گا، کیونکہ نوکری کرنا اور قرآن سکھانا ہمارے نزدیک مال نہیں ہے۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا لہا قیمت و خدمتی سنتن، امام محمد کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا 1 سال خدمت کرنے کا جو مطلب اجارہ ہوتا ہے وہ اجارہ مہر میں بنے گا۔ یعنی اگر اس جیسے آدمی کو 1 سال کسی کی خدمت کے لیے رکھا جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس کی اجرت مثل کتنی ہے، جو اجرت مثل ہے اتنا ہی مہر بنے گا۔ یعنی مثال کے طور پر جو اس جیسے آدمی کو خادم رکھیں گے تو 5000 دینا پڑتا ہے، تو 12 × 5 = 60 ہزار روپے اس کو مہر دیا جائے گا۔ امام محمد یہ فرماتے ہیں۔
وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً، دوسرا مسئلہ، اگر غلام آدمی ہے جو اب نہیں ہے، پہلے زمانے کے اعتبار سے آدمی غلام ہے اور اس نے جو ہے نکاح کیا کسی عورت سے، بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اپنے آقا کی اجازت سے، عَلَىٰ خِدْمَتِهِ سَنَةً، 1 سال کی خدمت پر، جازہ یہ جائز ہے، وَلَهَا خِدْمَتُهُ، اور عورت کے لیے اس کی خدمت، اور عورت کے لیے حاصل ہوگی اس کی خدمت، یعنی غلام اس کی سال بھر خدمت کرے، یہی اس کا مہر ہوگا۔ اب ہمارا مسئلہ کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جناب جو مال ہے وہی مہر بنے گا، تو یہاں پہ خدمت تو مال نہیں ہے، وہ عوض ہے، تو اس کا جواب نیچے آ رہا ہے۔ وقال الشافعی لہا تعلیم القرآن والخدمت فی الوجہین، اور امام شافعی نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک جو ہے جو چیز مبی بن سکتی ہے وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے امام شافعی کے نزدیک۔ تو چونکہ خدمت جو ہے یہ مطلب خدمت جو ہے خدمت جو چیز عوض بن سکتی ہے، تو خدمت جو ہے عوض بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسی تعلیم قرآن مفتہ بھی قول پر جو ہے اس میں اجرت لے سکتا ہے، جب وقت کے ساتھ جو ہے تعلیم وقت کا اجارہ کرے تو دونوں صورتوں میں جو ہے مہر یہی جو طے ہوا وہی کرنا پڑے گا مہر میں۔ لأن ما اصلہ اخذ العوض عنہ بالشرط یصلح مہرا عنده، یہ ان کا فارمولہ امام شافعی کا، عوض جو بننے کی صلاحیت رکھے، اس لیے کہ ہر وہ چیز کے شرط کے ساتھ اس لیے کہ ہر وہ چیز کے شرط کے ساتھ جس کے بدلے میں عوض لینا صحیح ہوتا ہے وہ مہر بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو خدمت کا عوض لینا صحیح ہوتا ہے، تعلیم قرآن کا عوض لینا صحیح ہوتا ہے، شرط کے ساتھ جس کی طرف سے عوض کا لینا صحیح ہوتا ہے وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جزیہ امام شافعی کا۔ لأنه بذلك تتحقق المعاوضہ، اس لیے کہ شرط کے ساتھ جو ہے معاوضے کا تحقق ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کہے کہ میں 2 گھنٹہ آپ کے گھر میں رہوں گا، تو وہ رہنے کا پیسہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا ہے؟ جی لے سکتا ہے۔ ہاں، تو شرط اگر لگا دے کہ میں 1-2 گھنٹہ یوں ہی رہوں گا، اور اگر شرط لگا دے کہ 2 گھنٹہ رہوں گا لیکن پیسے لوں گا، تو اس شرط کے ساتھ وہ 2 گھنٹہ جو ہے وہ بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی 2 گھنٹے کے ذریعے سے ہم اس سے 100 روپے یا 200 روپے بدلے کے طور پر لے سکتے ہیں، اور یہی مہر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے امام شافعی کے نزدیک۔ وَصَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ بِرِضَاهُ، کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے وہ اس عورت سے شادی کرتا اس شرط پر کہ وہ کسی دوسرے اس شرط پر کہ کوئی دوسرا آزاد آدمی جو ہے اس کی رضامندی سے خدمت کرے گا۔ یعنی اگر امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر یہ کیا جائے کہ مرد یہ کہے کہ عورت نے کہا مہر میں کیا رکھو گے، مرد نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے تمہارے گھر پہ ایک نوکر رکھ دوں گا، ہے نا، تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ 1 سال اس کو نوکر رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک طرح سے مال ہے، ایک طرح سے نوکر رکھنا۔ وعلیٰ رعی الزوج غنمہا، اور اگر اس شرط پر شادی کرتا کہ شوہر اس کے بکری کو چرائے گا، مطلب اس کے مال کو چرائے گا، تو جیسے مال کا چرانا جو ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے مہر بننے کی، ایسے ہی جو ہے یہ بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ عورت کی وہ خدمت کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے بکری کو چرانا اور خود اس کی خدمت کرنا یہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ خدمت میں کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ عورت سے گھٹیا ہو جائے گا، مطلب گھٹیا سے مراد شوہر عورت کے نیچے ہو جائے گا، تابع ہو جائے گا، یہ معاملہ ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے ان المشروع انما ہوا الابتغاء بالمال، کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ مشروع یعنی مہر میں مشروع ہے ابتغاء بالمال۔ وابتغوا باموالکم، نکاح میں فرمایا گیا کہ نکاح بے مال کا ابتغاء کرو، یعنی مال تلاش کر کے مہر میں دو، قرآن پاک میں ہے۔ تو مشروع جو ہے ابتغاء بالمال ہے۔ والتعلیم لیس بمال، اور تعلیم قرآن یہ مال نہیں ہے۔ وکذالک المنافع علی اصلنا، اور ایسے ہی منافع ہمارے قاعدے کی بنیاد پر کہ منافع جو ہے وہ مال نہیں ہے، یعنی منافع عوض بننے کی تو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن وہ خود مال نہیں ہے، مال ہوتا تو اس سے خرید و فروخت بھی جائز ہوتا۔ وخدمت العبد ابتغاء بالمال، اور غلام کی جو خدمت ہے وہ تو ابتغاء بالمال ہے، غلام کی خدمت وہ پیسے سے ہوتی ہے، یعنی کوئی غلام آپ رکھنا چاہتے ہیں، اس سے خدمت لینا چاہتے ہیں تو اس میں پیسے دینا پڑتا ہے۔ لتضمن تسلیم رقبتہ، کیونکہ وہ اپنے رقبہ کو سپرد کر دیتا ہے، اور رقبہ مال ہے، تو غلام جو خدمت کرتا ہے وہ تضمن تسلیم رقبہ کی وجہ سے کرتا ہے، اور تسلیم رقبہ مال ہے۔ ولا کذالک الحر، اور ایسا مسئلہ آزاد میں نہیں ہے، کیونکہ آزاد شخص جو ہے وہ تسلیم رقبہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مال ہی نہیں ہے وہ۔ ولأن خدمت الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النکاح، اور اس لیے کہ آزاد شوہر کی خدمت کرنا یہ
شوہر پر عورت کے مستحق ہونے کو جائز نہیں کرے گا عقد نکاح کی وجہ سے، لما فیہ من قلب الموضوع، اس لیے کہ اس میں موضوع کو پلٹ دینا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ عورت شوہر کی خدمت کرے، لیکن آپ کریں کہ شوہر ہی عورت کی خدمت کرے، تو اس میں موضوع یعنی جو اصل چیز ہے اسی کو آپ پلٹ دے رہے ہیں۔ بخلاف خدمت حر آخر برضا ہو، بخلاف اس صورت کے جبکہ کوئی آزاد شخص عورت کی مرد کی مرضی سے خدمت کرے، یعنی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ مرد ہی نوکر رہے لیکن شوہر نہ رہے، کوئی دوسرا رہے، جیسے آج کل ہوتا بھی ہے کہ عورتوں کی خدمت باڈی گارڈ وغیرہ جو ہے دوسرا شخص رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اگر خدمت کے لیے رکھا اور اس کو مہر بنایا تو یہ صحیح ہے، لیکن شوہر خود خدمت کرے تو اس میں جو ہے قلب موضوع ہو جائے گا، اصل چیز کو پلٹنا ہو جائے گا کہ جو خادم ہے وہ مخدومہ ہو جائے گی، اور جو خادمہ ہے وہ مخدومہ ہو جائے گی، اور جو مخدوم ہے وہ خادم ہو جائے گا۔ لأنه لا مناقضہ، اس لیے کہ اس صورت میں کوئی مناقضہ نہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کا خدمت گزار شوہر کے علاوہ کوئی اور آزاد مرد رہے۔ وبخلاف خدمت العبد، اور غلام کی خدمت کے خلاف بھی یہ مسئلہ ہے، کہ غلام کی خدمت میں ہم نے کہا کہ غلام کی خدمت ابتغاء بالمال ہے، لأنه يخدم مولاه معنن، اس لیے کہ ایک طرح سے وہ اپنے آقا کی ہی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ آقا کی اجازت سے بات چل رہی ہے کہ آقا کی اجازت سے اس نے کسی عورت سے شادی کیا تھا اس شرط پر کہ میری نہیں تمہاری اب یہ خدمت کر دے گا ایک سال، تو گویا کہ وہ حقیقت میں اپنے مولا کی ہی خدمت کر رہا ہے، اور مولا کی خدمت کرنا یہ ابتغاء بالمال ہے، کیونکہ وہاں تسلیم رقبہ ہے، اور تسلیم رقبہ مال ہے۔ لأنه يخدم مولاه معنن حیث يخدمها، اس طرح سے کہ اس لیے کہ وہ اصل میں آقا کی ہی خدمت کر رہا ہے جبکہ وہ اس عورت کی خدمت کر رہا ہے، بإذنہ و بأمرہ، اس کی اجازت اور اس کے حکم سے۔ وبخلاف راعی الاغنام، اور بخلاف بکریوں کے چروانے کی، امام شافعی نے فرمایا کہ بکری چرانے کی اجرت پر اگر نکاح کرے تو یہ مہر بننے کی صلاحیت رکھے گا، تو ایسی اگر وہ اس صورت میں خدمت کی شرط پر نکاح کرے، دونوں مسئلے کو ایک قرار دیا، ہم کہتے ہیں کہ دونوں الگ ہے۔ لأنہ من باب القیام بامور الزوجیت، اس لیے کہ بکری کا چرانا یہ امور زوجیت کے قیام کے باب سے ہے، یعنی امور زوجیت میں سے یہ بھی ہے کہ عورت کے بکری اور عورت کے مال وغیرہ کی رکھوالی کرے، یہاں قلب موضوع نہیں ہوگا، ہے نا، یہاں الٹا پلٹی نہیں ہوگی۔ فلا مناقضۃ علی انہ ممنوع، تو اس بات میں کوئی مناقضہ نہیں ہے کہ وہ ممنوع ہے ایک روایت میں۔ ثم علی قول محمد تجب قیمت الخدمت، پھر امام محمد کے قول پر ہمارے نزدیک جو ہے کہا کہ خدمت کی قیمت واجب ہوگی، خدمت کرنا واجب نہیں ہوگا، یعنی امام محمد نے کہا کہ خدمت کی قیمت واجب ہوگا، ہم نے کہا مہر مثل واجب ہوگا، دونوں میں فرق ہے۔ لأن المسمى مال، امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ خدمت کرنے کو مہر میں ذکر کرنا اصل میں یہ مال ہے، یعنی خدمت کرنا یہ مال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیسے کہ خدمت کرنا یہ غلام میں اصل ہے، اور غلام تسلیم رقبہ کرتا ہے، اور تسلیم رقبہ مال ہے، تو ایسا قیاس کر کے امام محمد کہتے ہیں کہ خدمت مال ہے۔ لأن المسمى مال، اس لیے کہ خدمت یعنی مسمى جو ذکر کیا خدمت کرنے کے بعد وہ مال ہے۔ الا انہ عاجز عن التسلیم، مگر چونکہ شوہر ہونے کی حالت میں تسلیم رقبہ سے عاجز ہے، وہ آزاد ہے، تو تسلیم رقبہ کیسے کرے گا؟ لمکان المناقضہ، مناقضہ پائے جانے کی وجہ سے، مناقضہ یہ ہے کہ شوہر آزاد ہے، آزاد تسلیم رقبہ نہیں کر سکتا، اور خدمت کرنا جو ہے یہ تسلیم رقبہ ہے، تو دونوں میں مناقضہ ہے۔ خدمت ہوگی تو تسلیم مناقضہ نہیں تسلیم رقبہ نہیں ہوگا شوہر کی طرف سے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ امام محمد نے یہ بیان کیا کہ فصارکت تزوجی علی عبد الغیر، تو یہ مسئلہ ایسے ہو گیا جیسے غیر کے غلام کی خدمت پر نکاح کرتا، مطلب اگر وہ یوں نکاح کرتا شوہر کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، اور مہر میں یہ ہوگا کہ زید کا غلام تمہاری 1 سال خدمت کرے گا، تو زید کا غلام جو ہے خدمت کرے گا، لیکن غلام زید کا ہے تو خدمت کیسے کرے گا وہ؟ تو اب اس کے اوپر اس کی قیمت واجب ہوگی، تو ایسے یہاں پر یہ خدمت خود نہیں کر سکتا، یعنی دوسرے کے غلام سے کیسے خدمت کرا سکتا ہے یہ؟ تو جب خدمت نہیں کرا سکتا تو اس صورت میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ غلام اگر 1 سال کہیں کام کرتا تو اس کی کتنی قیمت ہوگی، وہی قیمت اس کو دینی پڑے گی۔ یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ خود اپنے سے خدمت نہیں کر سکتا تو اس کی قیمت دے دے وہ۔ اذ لا کہا گئی بات وعلی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف یجب مہر المثل، یہ جو شروع میں بیان کیا، اور شیخین کے قول کی بنیاد پر مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ لأن الخدمت لیست بمال، اس لیے کہ خدمت مال ہی نہیں ہے۔ اذ لا تستحق فیہ بحال، اس لیے کہ نکاح میں عورت جو ہے کسی بھی طریقے سے خدمت کا حقدار نہیں ہوتی ہے۔ فصار کا تسمیت الخمر والخنزیر، تو یہ مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے مہر میں خمر و خنزیر کا نام لیا جاتا۔
وہذا لأن تقومہ بالعقد للضرورت، وہذا لأن تقومہ بالعقد للضرورت، اس کو انشاءاللہ